اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المہر اقلہ عشرۃ دراہم ھذا عندنا واما عند الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آگے پڑھیں گے۔ یہ باب ہے مہر کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ مہر کے بارے میں۔ کتاب النکاح ہے، اب مہر کا بیان آ گیا۔ مہر کس کو کہتے ہیں؟ مہر وہ چیز ہے جو شوہر کی طرف سے بیوی کو اس کے منافع بضع کے حصول کے عوض دیا جاتا ہے۔ یعنی نکاح ہوتا ہے، محترمہ کے مل کے بضع سے مقام خاص سے محترم فائدہ اٹھاتا ہے، اس فائدہ کے بدلے میں جو روپے پیسے دیتے ہیں اسی کا نام مہر ہے۔ اس کے بغیر اس مقام خاص مقام محترم مل کے بضع سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ آپ نے اس سے پہلے نور الانوار میں پڑھ رکھا ہے اور اصول الشاشی میں بھی پڑھا ہوگا۔ ہم احناف کے یہاں 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے، 10 درہم سے کم نہیں ہے، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک 10 درہم سے کم میں بھی مہر ہو جائے گا۔ ہم احناف کی دلیل کیا ہے؟ حاشیہ 7 دیکھ سکتے ہیں آپ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا منقول ہے، لا تنکحوا النساء الا الاکفاء، یعنی عورتوں سے نکاح نہ کرو مگر کفو سے، اور عورتوں کا نکاح نہ کرے مگر اولیاء، اور 10 درہم سے کم میں مہر نہیں ہے۔ اس حدیث مرفوع کی بنیاد پر ہم احناف کہتے ہیں کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے۔ یہ ہے نقلی دلیل حدیث کی روشنی میں۔ اور عقلی دلیل کیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا نور الانوار میں، مجھ گنہگار نے پڑھایا ہے آپ لوگوں کو، کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹنے کا جو حکم ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چور اور چورنی جب چوری کرے تو بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹ لو، تو 10 درہم سے کم اگر چوری کرے تو ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا، ہے نا؟ حدیث سے ثابت ہے 10 درہم چوری کرے، اس سے زیادہ کرے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، کم کرے تو نہیں کاٹا جائے گا۔ کیا معلوم ہوا؟ ایک معمولی سا ہاتھ جس کو ظاہر ہر کوئی دیکھتا ہے، ظاہر بھی کرتے ہیں، اس کی قیمت 10 درہم ہے، اس کی قیمت تو مقام خاص، تو وہ مقام خاص ہے ماشاءاللہ، ہے نا؟ تو اس کی قیمت بھی کم سے کم 10 درہم ہوگی۔ لہذا محترم کم سے کم 10 درہم دے تو محترمہ اپنے اس عزم خاص سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے گی۔ سمجھ شریف میں آئی بات؟ اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک 10 درہم سے کم میں مہر ہو جاتا ہے۔ یہ امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں 10 درہم سے کم میں مہر ہو جاتا ہے، بلکہ ان کے نزدیک تو اس مال کا ہونا ضروری نہیں ہے، 10 درہم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید پڑھا دینا اور اس قسم کی چیز بھی مہر بن سکتی ہے۔ کوئی کہے چلو تم مجھ سے شادی کر لو، میں تجھے قرآن مجید پڑھا دوں، یہی دین مہر، تو بھی نکاح ہو جائے گا امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک، مگر ہمارے یہاں نہیں ہوگا۔ رب نے فرمایا ہے احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم، کہ محرمات کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی کہ تم انہیں تلاش کرو، طلب کرو مال کے بدلے۔ لہذا بغیر مال کے عورتوں سے نکاح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے نزدیک 10 درہم سے کم میں نہیں ہوگا،
اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک 10 درہم سے کم میں بھی مہر ہو جائے گا. جی ترجمہ دیکھیے. اقل و عشرۃ دراہم کہتے ہیں کہ مہر کی مقدار کم از کم 10 درہم ہے، یہ ہمارا مذہب ہے. وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِي لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک کل ما یصلح ثمنا یصلح مہرا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو چیز بے میں ثمن بن سکتی ہے نکاح میں وہ مہر ہو سکتی ہے. سواء کان 10 دراہم او اقل منها او ما فوقها، خواہ 10 درہم ہو یا اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو. امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک بہرحال نکاح ہو جائے گا. انہوں نے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے قیاس کیا خرید و فروخت پر، کہ جس طرح بیع و شراء میں خریدنے والا بیچنے والا جتنے میں راضی ہو جاتا ہے اتنے میں خرید و فروخت ہو جاتی ہے، ویسے یہاں محترم کچھ دے کر محترمہ کے مل کے بضاع کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو محترمہ اپنی چیز جتنے میں دینے پر راضی ہو جائے. جی کوئی 100 روپے کی چیز 1 روپیہ میں دے سکتا ہے، دے سکتی ہے، تو امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ دونوں جتنے میں راضی ہو جائیں گے اتنے میں نکاح ہو جائے گا. سمجھ شریف میں بات آ گئی. وَتَجِبُ هِيَ إِنْ سُمِّيَ دُونَهَا وَإِنْ سُمِّيَ غَيْرُهُ، اور وہ واجب ہے. اور وہ کیا واجب ہے؟ 10 درہم سے کم باندھا تو 10 درہم دینا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر 10 درہم سے کم نکاح میں مہر باندھا تب بھی تجب ہیا، اور وہ واجب ہے. ان سمیہ دونہا، اگر اسے کم کا تذکرہ کیا، کم کا نام لیا، 9 درہم 8 درہم نام لیا، تب بھی 10 درہم ہی واجب ہوگا. اور اگر اس کے علاوہ کوئی مقدار مقرر کیا، اور اگر اس کے علاوہ غیر دونی 10 دراہم، یعنی 10 درہم کے علاوہ، 10 درہم کے ہے نا، اور 10 درہم کے علاوہ کیا ہے؟ وہ ہوا اما العشرہ او ما فوقها، یعنی 10 درہم یا اس سے زیادہ. 10 درہم یا اس سے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 10 درہم سے کم اگر مہر باندھا ہے تب بھی 10 درہم واجب ہوگا، اور اگر 10 درہم سے زیادہ باندھا ہے تو جتنا متعین کیا ہے اتنا ہی دینا پڑے گا. سمجھ شریف میں بات آئی. 10 درہم یا اس سے زیادہ اگر متعین کیا ہے تو اتنا ہی دینا پڑے گا. فالمسمى عند الوتی، فالمسمى عند الوتی، تو جو نام لیا ہے اتنا دینا ضروری ہے وتی کے وقت، وتی کے وقت. مہر جتنا باندھا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں نور الانوار میں کہ نکاح ہوتی ہی مہر واجب ہو جاتا ہے، مگر ادا کرنا کب واجب ہے؟ وتی کے وقت. او موت احدہما، یا ان میں سے کسی ایک کے مرنے کے وقت. جی مہر تو نکاح ہوتی ہی واجب ہو جاتا ہے، لیکن وتی کرتے وقت
یا ان میں سے کسی ایک کے مرنے کے وقت ادا کرنا واجب ہے۔ وَنِصْفُهُ بِطَلَاقٍ قَبْلِ وَطِيٍّ وَخَلْوَةٍ، اور نصف مہر دینا واجب ہے وطی سے پہلے طلاق دینے کی صورت میں، وطی سے پہلے یا خلوت صحیحہ سے پہلے۔ کیا مطلب؟ نکاح ہوا، ابھی محترم نے محترمہ سے وطی نہیں کیا، سنیے گا، ارے سنیے نا، محترم نے محترمہ سے نکاح کیا اور وطی کرنے سے پہلے طلاق دے دیا، خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق دے دیا، خلوت صحیحہ سے پہلے ہی، خلوت صحیحہ آپ جانتے ہیں ایسی تنہائی، ایسی کہ محترم محترمہ کے ملاقات سے صحبت سے کوئی مانع شرعی نہ ہو، کوئی مانع شرعی، زید ہندہ محترم محترمہ دونوں نے نکاح کیا ہے، گھر کے اندر ہے، کوئی مانع شرعی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی وہاں ہے بھی نہیں، اور وہ لوگ روزہ وغیرہ کی حالت میں بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یا مانع شرعی محترمہ حالت حیض میں نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وطی کر سکتا ہے، تو ایسی تنہائی کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ۔ تو اب اگر زید نے ہندہ کو طلاق دیا وطی سے پہلے یا خلوت صحیحہ سے پہلے، تو نصف مہر دینا واجب ہوگا، نصف مہر دینا، جتنا مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا پڑے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، یعنی اگر تم انہیں طلاق دو ان سے مجامعت کرنے سے پہلے، حالانکہ تم نے ان کے لیے مہر مقرر کیا ہے، تو نصف مہر دینا ہے، تو نصف مہر دینا، ہاں، لہذا خلوت صحیحہ سے پہلے یا طلاق دینے سے پہلے، طلاق وطی کرنے سے پہلے طلاق دیا ہے تو نصف مہر دینا واجب ہوگا۔ آپ مسئلہ جانتے ہیں کہ نکاح ہوتے ہی مہر واجب ہو جاتا ہے، لیکن وطی کے وقت یا ان میں سے کسی ایک کے مرنے کے وقت دینا ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو وطی کے وقت مہر واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ نکاح ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے، لیکن وطی کرنے سے پختہ ہو جاتا ہے، وطی کرنے سے، خلوت صحیحہ کرنے سے پختہ ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، اب دینا ہی پڑے گا۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ کہتے ہیں وہ خلوت صحت، خلوت صحیحہ، الخلوت الصحیحۃ، یعنی خلوت صحیحہ، وسیجیء تفسیرها، اور ان قریب اس کی تفسیر آنے والی ہے۔ خلوت صحیحہ کسے کہتے ہیں؟ ان قریب اس کی تفسیر آنے والی۔ میں نے آپ کو بتایا خلوت صحیحہ ایسی تنہائی جو وطی سے کوئی روکنے والی چیز نہ ہو۔ فَإِن قُلْتَ لِمَا لَمْ يَكْتِفْ بِقَوْلِ قَبْلَ خَلْوَةٍ صَحَّتْ فَإِنُّ إِذَا كَانَ قَبْلَ الْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ كَانَ قَبْلَ الْوَطِي۔ کہتے ہیں پھر اگر کوئی اعتراض کرے، مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے قول قبل خلوت صحت پر اکتفا کیوں نہیں کیا؟ اکتفا کیوں نہیں کیا؟ اکتفا کیونکہ جب خلوت صحیحہ سے پہلے ہوگی
تو وتی سے پہلے ہوگی. اعتراض سمجھتے ہیں؟ اعتراض یہ ہوتا ہے مصنف رحمٰ نے کیا کہا وَنِصْفُهُ بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطِيٍّ وَخَلْوَةٍ صَحَّتْ کہ نصف مہر واجب ہوگا خلوت صحیحہ اور وتی سے پہلے طلاق دینے کی صورت میں. تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ کو صرف خلوت صحیحہ کہنا چاہیے. خلوت، کیونکہ جب خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہوگی تو وتی سے پہلے ہوگی. نہیں سمجھے اس کو؟ ارے خلوت صحیحہ جہاں پائی جائے گی وہاں طلاق پائی جائے گی، وتی پائی جائے گی. جب خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وتی سے پہلے طلاق ہوئی ہے. تو صرف خلوت صحیحہ کہنا کافی تھا، مگر مصنف علیہ رحمٰ نے قبل وتی جن بھی کہا. اس بات کو نہیں سمجھے؟ جب محترمہ ایسی تنہائی میں ہے جو وتی سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے، جب ایسی بات سے پہلے بھی طلاق ہو گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ صحبت سے پہلے طلاق ہوگی، وتی سے پہلے طلاق ہوگی. تو مصنف علیہ رحمہ دونوں جملہ کیوں استعمال کیے؟ اس کا جواب قلت لا نسلم فإنه يمكن أن يكون قبل الخلوة الصحيحة ولا يكون قبل الوتی. کہتا میں جواب دوں گا، ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے خلوت صحیحہ سے پہلے ہو، وتی سے پہلے نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے کہ خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو لیکن وتی سے پہلے طلاق نہ ہو. خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو، وتی سے پہلے. اچھا کیسے؟ بِأَنْ وَتِيَ بِلَا خَلْوَةٍ صَحِيحَةٍ، بعید طور کہ وتی کیا ہو خلوت صحیحہ کے بغیر. وتی کیا ہو نحو ان وتیا مع وجود المانع الشرعی، جیسا کہ اگر وتی کرے مانع شرعی کے وجود کے ساتھ. مانع شرعی کے کصوم رمضان و نحوہ، جیسا کہ رمضان شریف کے روزے میں اور اسی کی طرح میں حاشیہ ساتھ میں دیا کا احرام الحج، جیسا کہ حج کے احرام میں ہے. رمضان شریف کا روزہ ہے، محترمہ گھر کے اندر ہے، تنہائی میں، کوئی وہاں نہیں ہے، کوئی وہاں وہ وتی کر سکتا ہے؟ اس کا وتی کرنا جائز ہوگا؟ کیونکہ رمضان شریف کے روزے میں تو وتی کرنا جائز نہیں ہے نا. روزہ تو کہتے ہی ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جان بوجھ کر کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام. اب اس نے رمضان شریف کے روزے کی حالت میں محترمہ سے وتی کر لیا تو وتی پائی گئی مگر خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی. کیونکہ خلوت صحیحہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسی تنہائی ہو جس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، اور یہاں شرعی رکاوٹ ہے روزہ. حالت احرام میں ہے وہ اپنی محترمہ سے وتی نہیں کر سکتا، کیونکہ حالت احرام میں وتی کرنا، صحبت کرنا جائز نہیں. سمجھ شریف میں بات آئی؟ تو ایسا ممکن ہے کہ خلوت صحیحہ نہ ہو اور وتی ہو جائے. اسی لیے مصنف علیہ رحمٰ نے کہا کہ نصف مہر ہوگا وتی سے پہلے ہو اور خلوت صحیحہ سے پہلے ہو.
لہذا اگر رمضان شریف کے روزے کی حالت میں محترم نے وطی کر لیا پھر طلاق دیا تو اب نصف مہر نہیں بلکہ مکمل مہر واجب ہوگا۔ سمجھ شریف میں بات آئی تو یہیں تک رہنے دیں، چلے اتنا ہی یاد کیجیے، اس کے آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔